عباس رضی اللہ تعالی عنہ وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے سونے کی ایک پوری وادی بھی ہو پھر بھی وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے 2 وادیاں ہو جائیں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور ہرگز اس انسان کے منہ کو نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ جل شانہ توبہ قبول فرماتے ہیں اس شخص کی جو توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان حریص ہے، لالچی ہے، اور حرص اور لالچ کے اندر بعض اوقات وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جس چیز میں دوڑ لگانی چاہیے اس چیز میں دوڑ نہیں لگاتا، اور وہ دوڑ ہے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، کہ خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو۔ سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو نیکی کے کام ہیں اس میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے۔ تو جس چیز میں دوڑ لگانی تھی اس چیز میں دوڑ انسان نہیں لگاتا، مال و دولت کی ہوس، لالچ اور حرص کے اندر اتنی دوڑ لگاتا ہے کہ دوڑ لگاتے لگاتے اندھا ہی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط کے درمیان بھی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، اور مال کے جمع کرنے میں اتنا انہماک اس کو ہو جاتا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مقصد تخلیق ہی بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ صرف ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ 100 سے 1000 پہ پہنچ جاؤں، 1000 سے لاکھوں پہ پہنچ جاؤں، لاکھوں سے کروڑوں پہ، کروڑوں سے اربوں پہ، اربوں سے خربوں تک میں پہنچ جاؤں، لیکن پھر بھی اس کا دل بھرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر جہنمی صفت آ جاتی ہے۔ جہنم کی صفت کیا ہے؟ جہنم کہے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم کو کہیں گے، جہنمیوں کو جب بیچ میں ڈالیں گے، خوب دھڑا دھڑ اس میں ڈالیں گے، تو اللہ پوچھیں گے حل امتلأت، کیا اب تو بھر گئی ہے؟ وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں نہیں، حل من مزید، حلے بھی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے، ابھی بھی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے۔ تو یہ انسان لالچ کے اندر، طمع کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ بس اس کو ہر وقت یہی لگا رہتا ہے کہ حل من مزید، حل من مزید، حتیٰ کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ حل من مزید کی صفت، جو جہنمی صفت ہے، اس انسان کو لاحق ہو جاتی ہے تو پھر ایک وادی پوری سونے کی بھی ہو تو پھر بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں، حتیٰ کہ یہ اسی خواہش میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے اور اصل مقصد کو بھول چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ لیتی ہے، اور پھر قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھرتی ہے اور اس کا پیٹ بھرتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں بیچارہ یہ بس ہر وقت دھڑا دھڑ بس کمانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو جائے، تو پھر اس کو اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور قناعت اور غنا بھی، بے پرواہی بھی اللہ جل شانہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ نیکی میں تو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ
اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے کہ فلاں تو اتنا نیک ہے، میں کیوں اتنا نیک نہیں ہوں، اور دنیا داری میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے کہ دیکھیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر اس کو یہ قناعت والی اور غنا والی زندگی اور اطمینان والی زندگی اللہ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں یہ نہیں سکھایا کہ یا اللہ میں اے بھی دے دیتے، یا اللہ میں اے بھی دے دے، دتی جاتے۔ آج تو ہماری نمازیں مسجدوں کے اندر آنا بھی دنیا داری کے لیے ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا پھر مسیتی بڑھ دینا، پھر ہمیں پکارتے ہیں، چاہے چلتے ہوں پھرتے ہوں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہوں، پھر پکارتے ہیں یا اللہ رحم فرما، مصیبت کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہوئے فرماتے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان چیزوں کی دعوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ سے بس پیسے ہی مانگتے جائیں، پیسے۔ یقیناً یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن حل میں مزید والی جو صفت ہے یا دنیا کو دل کے اندر جگہ دینے والی جو صفت ہے یہ بڑی خطرناک صفت۔ اس لیے احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں دعا فرمایا کرتے تھے رب قنعنی بما رزقتنی، اے میرے پروردگار جتنا تو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں مجھے قناعت عطا فرما، اس میں مجھے کیا عطا فرما؟ قناعت عطا فرما، اور وبارک لی فیما اعطیتنی، جو تو نے مجھے دیا اس میں برکتیں نازل فرما، کیونکہ کثرت سے برکت بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ دعا سکھلائی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے حرام سے کفایت عطا فرما، اور وبطاعتک عن معصیتک، اپنی فرما برداری کے ذریعے معصیت سے کفایت عطا فرما، اور وغننی بفضلک عن من سواک، اور اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے پرواہ فرما دے، اپنا فضل مجھ پہ نازل فرما۔ یہ دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ اگر ان پہ توجہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حل میں مزید والی صفت اس کو لاحق ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ باب التوبہ چل رہا ہے تو یہ توبہ کا لفظ بھی آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول فرماتے ہیں جو توبہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہی ہدایت عطا فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔